قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 18، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ فتاویٰ میں علماء کے مختلف آراء ہونے کی مذمت میں فرمایا، جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلے کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، پھر وہی مسئلہ بعینہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا تو وہ اس سے پہلے کے حاکم کے خلاف حکم دیتا ہے، پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی رائے کو صحیح قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور تو کرنا چاہیے، کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا، یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یا یہ کہ اللہ نے تو دین مکمل اتارا تھا اور اس کے رسول نے اس کو پہچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی، اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے، اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے اعجابات مٹتے ہیں اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں، ظلمت جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ خطبہ نمبر 19، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ امیر المومنین علیہ السلام ممبر کوفہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اشد ابن قیس نے آپ کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ بات تو آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف پڑتی ہے۔ تو حضرت نے اسے نگاہ غضب سے دیکھا اور فرمایا، تجھے کیا معلوم کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف جاتی ہے؟ تجھ پر اللہ کی پھٹکار اور لعنت، تو جلاہے کا بیٹا جلاہا اور کافر کی گود میں پلنے والا منافق ہے۔ تو ایک دفعہ کافروں کے ہاتھوں میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوا، لیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب اس آر سے نہ بچا سکا، اور جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلا دے اور اس کی طرف سے موت کو دعوت اور ہلاکت کا بلاوا دے، وہ اسی قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کرے اور دور والے بھی اس پر بھروسہ نہ کرے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کفر کے زمانے میں اور ایک دفعہ اسلام کے زمانے میں اسیر کیا گیا تھا۔ رہا حضرت کا یہ ارشاد کہ جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے، تو اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اشد کو خالد ابن ولید کے مقابلے میں یمامہ میں پیش آیا تھا، کہ جہاں اس نے اپنی قوم کو فریب دیا تھا اور ان سے چال چلی تھی، یہاں تک کہ خالد نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس واقعے کے بعد اس کی قوم والوں نے اس کا لقب عرف النار رکھ دیا، اور ان کے محاورے میں غدار کے لیے بولا جاتا ہے۔ خطبہ نمبر 20، آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جن چیزوں کو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے، اگر تم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے اور سراسیمہ مضطرب ہو جاتے اور حق کی بات سنتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے وہ ابھی تم سے پوشیدہ ہے اور قریب ہے کہ وہ پردہ اٹھا دیا جائے۔ اگر تم چشم بینا و گوش شنوا رکھتے ہو تو تمہیں سنایا اور دکھایا جا چکا ہے، اور ہدایت کی طلب ہے تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ عبرتیں تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں اور دھمکانے والی چیزوں سے تمہیں دھمکایا جا چکا ہے۔ آسمانی رسولوں، فرشتوں کے بعد بشر ہی ہوتے ہیں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح میری زبان سے جو ہدایت ہو رہی ہے در حقیقت اللہ کا پیغام ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔